بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہے کابل آور اور میں ہوں نازیہ خان۔ ناظرین، افغانستان کی موجودہ صورتحال پر غور کرنے کے لیے ہمسایہ ممالک کا تیسرا 2 روزہ اجلاس چین میں جاری ہے۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کر رہے ہیں اور بہت اہم سائیڈ لائنز پہ ملاقاتیں جاری ہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ ایران کی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے ان کی، اس کے علاوہ روسی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ٹرائی لیٹرل میٹنگز کا سلسلہ بھی جاری ہے جس میں پاکستان، افغانستان اور چین ان کے درمیان بھی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں جو افغان عبوری وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی وہ بھی موجود ہیں اور قوی امکان ہے کہ ان کی بھی جو ہے الگ سے ملاقات متوقع ہوگی۔ اس اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خطاب بھی کیا جس میں علاقائی اور بین الاقوامی امور کے علاوہ افغانستان کے استحکام اور امن اور تجارتی معاملات پر بھی کھل کر انہوں نے بات کی ہے، اور پاکستان کا نقطہ نظر کیا ہے، پاکستان کی کیا کاوشیں ہیں افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے، اس پر بھی انہوں نے اپنے نقطہ نظر کو بیان کیا ہے۔ آج اپنے ہم پروگرام میں یہ جو اہم اجلاس ہے اس وقت چین میں جاری، جس پہ افغانستان کی صورتحال پر خاص طور پر زور دیا جا رہا ہے اور غور کیا جا رہا ہے، سارے ہمسایہ ممالک مل کر بیٹھے ہیں، اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ افغان عبوری حکومت کو اس وقت ہم جانتے ہیں کہ بہت سے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ جب سے وہ آئے ہیں عالمی پریشر میں ہے کہ کچھ مطالبات جو عالمی برادری کی جانب سے رکھے گئے ہیں، کچھ ڈیمانڈ کہ ان کو فلفل کیا جائے، جس کی جانب وہ پیش قدمی کر رہے ہیں، اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ بہت اچھے اقدامات بھی ان کی جانب سے لیے گئے ہیں۔ آج اپنے پروگرام میں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ جو طالبان جب سے آئے ہیں ان کی جو ایک ڈپلومیسی کی جو فرنٹ پہ جس طرح سے وہ پلے کر رہے ہیں وہ کتنا صحیح ہے، ان کی ڈائریکشن کتنی درست ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں شروع دن سے جو عبوری وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی وہ ہمیں سفارتی محاذ پہ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئے ہیں، متحرک نظر آئے ہیں۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ میل ملاقات کا معاملہ ہو یا مغربی ممالک کے ساتھ مل بیٹھنے کا معاملہ ہو، وہ ہمیں فور فرنٹ پہ نظر آئے ہیں۔ اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں طالبان حکومت کو بہتری لانی چاہیے، کیونکہ بہتری کی گنجائش موجود ہے، اور کچھ جو ابھی حالیہ اقدامات ان کی جانب سے لیے گئے ہیں اس میں بھی خاصی تشویش پائی جاتی ہے عالمی برادری کی جانب سے۔ آج ہم اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن میں سب سے پہلے شکریہ ادا کر دیتی ہوں خان صاحب مجھے جوائن کریں اسٹوڈیو میں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ نوخیر سائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے ڈاکٹر حامد خان المشرقی، تجزیہ کار ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جوائن کیا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے پروگرام کو باقاعدہ شروع کریں گے، لیکن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ٹرائلیٹرل میٹنگ کے بعد کیا کہا پہلے وہ سنتے ہیں، پھر پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں۔ ابھی میری ایک نشست مکمل ہوئی ہے جس میں چین کے وزیر خارجہ، افغانستان کے وزیر خارجہ اور میں، ہم تینوں بیٹھے۔ یہ ایک انفارمل ٹرائلیٹرل میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ٹرائلیٹرل پروسیس ہے چائنا، پاکستان، افغانستان کا، اس کو ری لانچ کریں۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایک ٹرائلیٹرل کیا تھا کابل میں جس میں میں کیا تھا اشرف غنی کے وقت، لیکن وہ حکومت سپورٹیو نہیں تھی اس پروسیس کی، تو وہ کھٹائی میں بڑھ گیا۔ لیکن آج یہ جو سیٹ اپ ہے وہ اس پر آمادہ ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم اس کو ری لانچ کرنے کا ہم نے اعلان کیا ہے۔ دوسری چیز، ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ چائنا اور پاکستان نے اس پر تبادلہ خیال کیا تھا، آج افغانستان سے بھی بات ہوئی ہے، اور افغانستان نے اپنی آمادگی دے دی ہے ٹو ایکسپینڈ سی پیک انٹو افغانستان۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس سے کہ ریجنل کنیکٹیوٹی جو ہے وہ پروموٹ ہوگی، اور یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ تیسرا، افغانستان نے آج اس نشست میں چائنا کو اور پاکستان کو یقین دلایا ہے کہ جتنے ریجنل کنیکٹیوٹی پروجیکٹس ہیں جس میں پاکستان انٹرسٹ ہے بالخصوص، اس پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی حمایت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بالکل ایک ذکر کیا کہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے ان کی انہیں تشویش ہے، اور اس پر سوچ و بچار ہونی چاہیے۔ پاکستان نے اور چین نے افغان فارن منسٹر کو جو بچیوں کی تعلیم کا ایشو ہے جس پر ایک بہت سی تشویش آئی ہے اس کا ذکر کیا، اور انہیں بتایا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس اور انٹرنیشنل انگیجمنٹ اور ایک ایکسیس آپ کا بڑھے، تو آپ کو ان ایکسپیکٹیشنز کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری مدد کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی کچھ ایسے اقدامات اٹھانے ہوں گے جس کے لیے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ میں نے آخر میں
افغانستان کے وزیر خارجہ کو پاکستان کا واضح پیغام دیا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام اور ریاست ہم ایک مستحکم، پرامن، خوشحال، سوورن اور کنیکٹڈ افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ جی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اپنے پیغام سنا۔ ہم ابھی جوائن کر چکے ہیں مجھے ڈاکٹر حامد خان المشرقی، ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، میں آپ سے اگر شروع کرنا چاہوں، ابھی آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان سنا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی ہے انفارمل، جس میں پاکستان، چین اور افغانستان مل بیٹھے ہیں، اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ افغانستان پرامن ہو، مستحکم ہو، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس کا افغانستان کو فلفل کرنا بہت ضروری ہے، جس کا عالمی برادری مطالبہ کر رہی ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا جو ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہے اس کی اٹ سیلف کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمسایہ ممالک ہیں جیسے پاکستان اور چین، کیا افغانستان کو یہ کنونس کر پائیں گے کہ عالمی برادری کے مطالبات کو جو ہے پورا کیا جائے؟ میرا خیال ہے اگر اس کی ہم ہسٹری کو دیکھیں تو 2017 میں یہ شروع ہوا تھا، پھر 2018 2019 میں اس کا جو تھرڈ وہ ہوا تھا، جس میں ایک بہت اہم ڈاکیومنٹ میں سائن کیا گیا تھا، وہ تھا جوائنٹ اینٹی ٹیررزم کوآپریشن کے اوپر۔ تو یہ ایک اس کا بہت بڑا فوکس تھا۔ چائنا کا ایک بہت بڑا انٹرسٹ افغانستان میں اس چیز کے اوپر بھی ہے کہ وہاں پہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو چائنا کے خلاف بڑے عرصے سے جو ہے سرگرم ہے، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ۔ پھر پاکستان کا ہم نے پچھلے حالیہ عرصوں میں دیکھ لیا کہ وہاں پہ جو ہے دہشت گردی کے بہت بڑے واقعات ہوئے، جس میں TTP کا ایک بہت بڑا تھا۔ تو اب چائنا اور پاکستان مل کے افغانستان کے ساتھ ہمارے اب دو بہت پرائم انٹرسٹ ہیں، ایک کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو موجودہ بحران ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اور اکنامک کرائسس جو ہے جو اس کا وہ ہے، اس کو کسی طرح سے میٹیگیٹ کیا جائے۔ اس کے لیے پاکستان نے بے تحاشا کوششیں کی، ہم اس کے اوپر بڑے عرصے سے پروگرام بھی کر رہے ہیں، تبصرے بھی کر رہے ہیں۔ تو میں خیال ہے یہ جو اس وقت اس کو ریوائیو کیا گیا، اور فارن منسٹر نے اپنی تقریر میں کہا کہ جو آخری ٹرائی لیٹرل ہوا تھا وہ کوئی اتنا زیادہ افیکٹو اس لیے نہیں تھا کہ اشرف غنی صاحب کی گورنمنٹ نے وہاں سے کوئی بہت پازیٹیو رسپانس نہیں دیے۔ اب ہم امید یہی کر رہے ہیں کہ اس وقت انٹرم سیٹ اپ جو افغانستان کا وہ پورے 100% افغانستان کے اوپر کنٹرول میں ہے، اور وہ افغانستان، پاکستان اور چائنا مل کے ان دو ایشوز کے اوپر تو سب سے پہلے جو ہے کوئی پیش رفت کریں گے، اس کے بعد باقی ایشوز، اور یہ بائی دا وے ایک سائیڈ لائن کے اوپر جو ہے اس کو انیشیٹ کیا گیا۔ اصلی مقصد تو تھا جو فارن منسٹرز کی میٹنگ تھی، جس کے لیے فارن منسٹر پاکستان کے بھی گئے، اور اس میں ترکمانستان کے اور ازبکستان کے، سنٹرل ایشیا، ایران، قطر اور پھر انڈونیشیا کے فارن منسٹر بھی، تو یہ 5-7 اسلامی ممالک اور پھر رشیا اور جو چائنا تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑی اور کمپریہنسو میٹنگ تھی جس میں بڑے اہم جو ہے ایشوز کے اوپر ڈسکشن کی گئی، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک سٹیپنگ سٹون ہوگا افغانستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی ہے اس میں جس طرح بھی شاہ محمود قریشی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی ہے وہ سی پیک کے ایکسٹینشن کے حوالے سے، جس میں افغانستان کی طرف سے باقاعدہ آمادگی ظاہر کی گئی ہے، یہ اٹ سیلف کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ بات؟ دیکھیں، یہ اس پہ کافی دیر سے بات ہو رہی تھی۔ پرائم منسٹر جب افغانستان چائنا کا وزٹ کیا، پھر رشیا کا وزٹ کیا، تو اس کے بعد کنیکٹیوٹی کی بہت زیادہ جو بات ہو رہی تھی، اور افغانستان کو اس کا حصہ بنانا ہے، جیسے بھی یعنی اگر سینٹرل ایشین کنٹریز تک آپ نے جانا ہے یا رشیا تک جانا ہے تو یہ افغانستان بالکل۔ اور اس میں یہ یعنی بالکل 2015 میں ایک آخری میٹنگ ہوئی تھی، لیکن اس وقت یہ اتنی افیکٹو نہیں ہو سکی یا اس پہ اس طرح عمل نہیں ہو سکا، کیونکہ ایک ایسی رجیم تھی ادھر بیٹھی جس کے ساتھ پاکستان کے اس وقت معاملہ شاید اتنے اچھے نہیں تھے جو ابھی انٹرم سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے اس کی نسبت۔ تو اس میں بڑی یعنی یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر اس کو کنیکٹ کر دیا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ریکگنیشن کے حوالے سے اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر یہ جو پروجیکٹ ہے یا یہ جو پروسیس ہے یہ بڑی جلدی کمپلیٹ ہوگا، لیکن اگر ریکگنیشن کا مسئلہ اٹکا رہتا ہے تو پھر جو ہے اس پہ ٹائم لگ سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں، جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے خود فرمایا، جو ہم نے ویڈیو ابھی چلائی، کہ افغانستان کے جو عبوری وزیر خارجہ ہیں ان کو یہ بھی کہا گیا ہے چائنا اور پاکستان کی طرف سے کہ یہ جو بچیوں کا سکول والا ایشو ہے اس پہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو ان کا رائٹ ہے بچیوں کا وہ ان کو دیا جائے۔ یہ نہیں کہ ہم کوئی علیحدہ سے جو ہے، جہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے جائز چیزیں مطالبات ہیں وہاں پہ چائنا، پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر افغانستان کی عبوری حکومت کہہ رہے کہ یہ لوگوں کے رائٹس آپ دیں، بچیوں کو سکول بھیجیں، یہ کیونکہ ان کا ایک اپنا دوحہ معاہدہ کا حصہ بھی تھا
تو اس پہ کیونکہ انہوں نے کچھ دن پہلے جو ہے بچیوں کو واپس بھیج دیا تھا کہ پالیسی نہیں بن سکی، اور کل بھی آکم مہاجر صاحب جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی ہمارے پروگرام میں کہا کہ یہ پالیسی میٹر ہے اس وجہ سے. لیکن اس پہ ان چیزوں سے ان کے اوپر جس طرح میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ ایک جھگ انسائی ہوئی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس سے کتنا بڑا ڈیمیج ان کو ہوا ہے. اور آج چائنا اور پاکستان بھی ان سے وہی کہہ رہا ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ان سے کہہ رہی ہے. تو ان کو یہ چیزیں فار گرانٹیڈ نہیں لینی چاہیے. جو ممالک ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے مشکل وقت میں ان کا کندھے سے کندھا ملا کھڑے ہیں، ان کو بھی یہ ایسے نہ لیں کہ یہ جو چاہیں گے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کی غلط بات جو ہے اس کو بھی سپورٹ کریں گے. تو ایسا نہیں ہوگا. چائنا اور پاکستان نے بڑا کھل کے جو ہے آج بڑا واضح ان کو کہہ دیا ہے کہ یہ جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ایک خوشحال افغانستان، ایک آزاد افغانستان، ایک ایسا افغانستان جدھر عوام کے جو رائٹس ہیں ان کو ملنے چاہیے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ان کو وہ ڈیمانڈز جو انٹرنیشنل کمیونٹی ان سے کر رہی ہے وہ ان کو پورے کرنے چاہیے. اور اس پہ میرے خیال اس سے اچھے فورم جو ہیں یہ اگر اب بھی یعنی یہ مس کر جاتے ہیں، ایسی اپرچونٹیز کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، تو پھر آنے والے دنوں میں جو افغانستان کے لیے ہمیں آسانیاں نظر آ رہی ہیں اگر یہ امپلیمنٹ کریں گے تو ریجنل کنٹریز ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر شاید یہ ریجنل کنٹریز کا جو ساتھ ہے وہ بھی شاید آہستہ آہستہ لوز کرنا شروع. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. ہمایوں صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں طالبان حکومت کی، جس طرح سے بھی نوخی صاحب نے فرمایا کہ کچھ ایسے فیصلے ہیں جس میں یقینی طور پہ عالمی برادری ان کو سپورٹ نہیں کر سکتی اور اس پہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ مثبت چیز ان کی جانب سے سامنے آئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں یہ لینے کی وجوہات بیسیکلی کیا ہیں؟ کل آپ کے سامنے ہم نے عاقف مہاجر صاحب کو بھی لیا جو کہ ترجمان ہیں وزارت تعلیم کے، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ پالیسی بن رہی ہے اور چونکہ ہم نے یونیورسٹیز میں بھی اجازت دی ہے تو ہم ان کو بھی اجازت دیں گے. لیکن کوئی واضح وجہ نہیں بیان کر پائے کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کی سرگرمیوں کو معطل رکھا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا ضروری ہے طالبان حکومت کے لیے سمجھنا کہ وہ ان چیزوں سے گریز کریں؟ میرا خیال ہے اس کی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. میں دو بتاؤں گا اور آج دونوں میں بتا دوں گا. بائی دا وے اکثر جو ہے نوخی صاحب کہتے ہیں کہ میں دوسری نہیں بتاتا. اگر آپ افغانستان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز لیں تو جو طالبان کی موومنٹ ہے 1996 آنورڈز اور پھر ان کی جو 20 سالہ سٹرگل ہے وہ ایک ریلیجس آئیڈیالوجی کے اوپر تھی، جس کے اوپر وہ ایک تو وہ شریعہ نافذ کرنا چاہ رہے تھے جو بھی ان کی اپنی انٹرپریٹیشن آف شریعہ ہے، اور دوسرا وہ ایک ایسی سٹرگل تھی جس میں وہ افغانستان کو فارن آکوپیشن سے دے وانٹڈ ٹو گیٹ ریڈ آف فارن آکوپیشن. ان دونوں کی بنیاد پہ جب وہ آئے اور انہوں نے اپنی عوام کو جو ہے بتایا کہ جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو ہم ایک بہت جو ہے کمپریہنسو قسم کا نظام دیں گے، یہ اسی کی ایک کنٹینیویشن ہے کہ وہ ایک اپنی کنزرویٹو انٹرپریٹیشن آف جو ویمن رائٹس یا کلچرل رائٹس یا ٹرائبل سوسائٹی جو ہے وہ بتا رہے ہیں. لیکن اگر افغانستان نے 21ویں صدی کے اندر انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بننا ہے اور پھر ان کو ریکگنیشن کی بھی ڈیمانڈ ہے، تو یہ اس ڈیمانڈ کا جو ہے دوسرا پہلو ہے کہ اس ڈیمانڈ کی آگے سے ایک اور ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اب ویمن رائٹس ہیں، آپ ان کو دینے پڑیں گے، تعلیم ان کو دینی پڑے گی، ٹھیک ہے آپ اپنے کلچر اور اس کے مطابق دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن اناؤنس کریں اور ہفتے کے بعد کہیں کہ جی آج ہم اس کو نہیں دے سکتے. تو یہ طالبان کو جو ہے سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ نے 21ویں صدی میں اسلامک کمیونٹی، اور بائی دا وے بہت سارے اسلامی ممالک ایسے ہیں جس میں عورتوں کی تعلیم بہت عام ہے، بہت اچھی ان کو فیسلٹی مل رہی ہے، اور کچھ کے پاس شاید پہلے نہیں تھی، اب آہستہ آہستہ آ رہی ہیں. تو طالبان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کا حصہ بننے کے لیے، جو کہ چائنا کی ڈیمانڈ ہے، پاکستان کی ڈیمانڈ ہے اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی، آپ عورتوں کو تعلیم کے ایکول حقوق دیں گے. کس طرح دیں گے وہ آپ خود فیصلہ کر لیں، لیکن ان کے پاس تعلیم کا حق ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا، مجھے جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر حامد خان المشرقی، تجزیہ کار ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جوائن کیا. آئی ہوپ آپ مجھے آ رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کہ جو 2 روزہ تیسرا اجلاس ہو رہا ہے چین میں، جو افغانستان کے ہمسائے ممالک ہیں جس میں پاکستان بھی شرکت کر رہا ہے، آپ یہ اس جو اجلاس جس وقت چین میں منعقد ہو رہا ہے اس کی کتنی امپورٹنس دیکھتے ہیں، اور ٹینجیبل آؤٹ کمز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اس اجلاس سے؟ بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹینجیبل آؤٹ کم تو یہی ہے کہ جو ریجن کے اندر جو افغانستان کی سٹیبلٹی ہے اس پر زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے، اور افغانستان کی جو کرنٹ ریجیم ہے اس کو یہ جس طرح ابھی بات کر رہے تھے، بالکل اس کو اپنے کمٹمنٹس پوری کرنے پڑیں گے جو 15. اور دوسرا ایک اور میں تھوڑی سی چیز کلیریفائی کرنا چاہوں کہ جو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ سی پیک کی ایکسٹینشن افغانستان میں ہو، یہ بیسکلی اس کو تھوڑا سا مس انڈرسٹوڈ یا مس کنسٹروڈ کیا جا رہا ہے. سی پیک بٹوین چائنا اینڈ پاکستان ہے. جب افغانستان کے اندر ہم جائیں گے تو بیلٹ اینڈ روڈ کا وہ حصہ بن جائے گا.
کیونکہ وہ جو چائنا کے 60 ممالک کے ساتھ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے وہ اس کا ہے. اب اس میں سب سے بڑی ایکسپرٹیز یہ ہے کہ پاکستان کے پاس نالج ہے کلچر کی, ہسٹری کی, لٹریچر کی, تو اس کے اندر پاکستان افغانستان کے اندر جا کے زبان کے ساتھ, کلچر کے ساتھ, اپنی ایکسپیرینس کے ساتھ چائنا کی ہیلپ کرے گا, لیکن وہ بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ ہوگا. تو یہ اس کے اوپر بہت ساری بحث ہو چکی ہے. وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سی پیک چائنا افغانستان کے اندر جائے گا, سی پیک پاکستان اور چائنا کا حصہ ہے. بیلٹ اینڈ روڈ جو ہوگا وہ افغانستان اس کا حصہ بن جائے گا, نہیں بننا چاہیے اس کو. بائی دی وے جو اب چائنا کی جو ریجنل ڈپلومیسی ہے اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ ریجنل کنٹریز اپنے ریسورسز, اپنے ٹیکنیکل سکلز پول ان کریں اور افغانستان کی اکانومی کو ایک سسٹینیبل ماڈل کے تحت وہاں پہ بزنس جنریٹ کریں, وہاں پہ اکانومی کو سسٹینیبل کریں, وہاں پہ مائننگ کے سیکٹر کے اندر کریں, ایگریکلچر کے اندر کریں, اور بہت ساری اپرچونٹیز ہیں, اور وہ سارے ملکوں کو دعوت دیں گے. تو وہ بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ بن جائے گا جب یہ چیز ایکسٹینڈ ہوگی. ٹھیک ہے نخیر صاحب, اس میں اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. دوسرا, اگر یہ بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ بنتا ہے افغانستان, جس کی آمادگی بھی ظاہر کی ہے, تو یہ افغانستان کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے اس کی ترقی کے لیے, اور پھر ریجن کی تبدیلی, اور ساتھ یہ بتا دیجیے گا کہ یہ افغانستان کو خود بھی اس بات کا ادراک ہے کہ سی پیک کا حصہ بننے سے ان کی جو مسائل ہیں اقتصادی اور معاشی وہ کس حد تک حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, مجھے ایک چیز جو ہے اس پہ ابھی افغانستان کی عبوری حکومت پہ ڈاؤٹ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو انٹرفیرنس کی بات ہو رہی, پچھلے 7 ماہ میں کوئی انٹرنیشنل یا ریجنل انٹرفیرنس افغانستان میں ہمیں نظر نہیں آئی. یہ ہے کہ ریکویسٹ کی گئی ہے, ابھی اس پہ بھی جو ہے وہ دنیا کے وہ بات سننے کو تیار نہیں, جو ایک جائز بات ہے. یعنی یہ بچیوں کے اسکول کو لے لیں, یعنی آپ سرکاری ملازمین کو داڑھی رکھوا رہے ہیں. لیکن نخیر صاحب متقی صاحب کافی اس پہ کنسرن شو کرتے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے عالمی برادری. نہیں, کہاں پہ کر رہے ہیں, ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, اور وہ چیزیں کر رہے ہیں جو دنیا کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے اس پہ بات ابھی ہو رہی ہے. یعنی اس جہاں پہ افغانستان کی حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے اس پہ پوری دنیا ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے, اور اس لیے کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ ابھی تک آپ کو فنڈنگ کا جو بڑا حصہ ہے وہ یورپی یونین اور امریکہ سے آیا ہے. ابھی آپ کو جو ہے چیزیں آپ ڈیپینڈنٹ ہیں پوری طریقے سے دنیا کے اوپر. ابھی آپ کی اکانومی نہیں ہے, ابھی آپ کے پاس سٹرکچر نہیں ہے, ابھی صرف اور صرف آپ کا پورا کنٹرول ہے افغانستان کے اوپر. ابھی آپ کی پالیسی نہیں ہے, اور ابھی آپ کے پاس یہاں تک آپ پالیسی نہیں بنا سکتے کہ بچیوں کو سکول جانے کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. یہ آپ کی یہ انگیجمنٹس جو ہیں اس کو پوری دنیا جو ہے آپ کو اس لیے انگیج کر رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان جو ہے وہاں پہ جو 40 ملین لوگ رہتے ہیں ان کی خوشحالی جو ہے اس ریجن کے لیے بڑی ضروری ہے. اگر ادھر حالات خراب ہوں گے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ریجنل کنٹریز پہ سب سے پہلے آئے گا, چاہے ریفیوجیز کی شکل میں, چاہے دہشت گردی کی شکل میں. اس لیے جو ہم جو ہمسایہ ممالک ہیں ہم بہت زیادہ کنسرن ہیں افغانستان کے سٹیبلٹی کو لے کے. لیکن اگر آپ یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے رہے ہیں جس سے پوری دنیا جو ہے آپ پہ کریٹیسزم کرتی ہے, اور ان ممالک کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کوئی فیصلہ لینے میں, تو اس کے لیے پھر آپ کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی, چیزوں کو تھوڑا 2022 کے طریقے سے لے کے چلنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ 1996 والے طریقے سے جو وہ چلیں گے. آپ کی ایک پاپولیشن کا بڑا حصہ خواتین ہیں, ان کے رائٹس پہ جب آپ یعنی ان کو رائٹس نہیں ملیں گے تو پھر پوری دنیا بات کرے گی. اور ہم ان ڈیمانڈز پہ دنیا کے ساتھ ہیں, جس طرح فارم منسٹر نے کہا کہ متقی صاحب کو کنوے بھی کر دیا گیا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو تھوڑا کچھ قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ جس پہ آپ نے سٹانس لیا ہوا ہے, جن چیزوں پہ آپ یہ ابھی چھوٹے چھوٹے آپ کے جو منسٹری نہی المنکر ہے وہ جب اس طرح کے مراسلے ایشو کرتی ہے تو پوری دنیا میں شور مچتا ہے. آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ ایک چھوٹا سا مراسلہ جاری کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے, ان کے سفر کرنے کے حوالے سے, ان کے اسکولوں کے حوالے سے, ان کے رہن سہن کے حوالے سے, تو اس پہ پھر پوری دنیا پریشان ہوتی ہے. اس کا پھر جو ہم جو اس ریجن کے بڑے کنٹریز ہیں ہمیں بھی اس دنیا کے اس اقدام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے. ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کی عبوری حکومت کو اب یہ 8 مہینے میں ریالائز ہو جانا چاہیے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور آپ نے کس طرف جانا ہے. ریجنل کنٹریز بھی آپ کے ساتھ ایک حد تک جائیں گے, اگر آپ میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی تو ایک حد سے زیادہ وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, جس طرح نخیر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے طالبان کے لیے خود بھی سمجھنا کہ ان کو فلیکسیبلٹی جو ہے وہ شو کرنی پڑے گی, کیونکہ علاقائی ممالک بھی جو ہے اگر تسلیم کرنے والا معاملہ ہو یا دوسرا معاملہ تو اس میں یقینی طور پہ وہ دیکھیں گے کہ عبوری حکومت جو ہے وہ کس جانب
جانب گامزن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے سٹیپس لیے جا رہے ہیں کہ لڑکیوں کو اسکول جانے سے روکنا یا بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کرنا یا دوسرا تیسرا معاملہ جس میں افغانستان پہ بھی کافی آواز بلند ہو رہی ہے اور افغانستان سے باہر بھی, تو یہ جو ریجنل کنٹریز جو اپنا مائنڈ اگر بناتی بھی ہیں کہ افغانستان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے, اعتماد سازی میں پھر خلا آ جاتی ہے اس طرح کے حالات سے, اس طرح کی باتوں سے؟ ڈاکٹر صاحب میں اگر 1 منٹ تھوڑی سی ایڈ کر دوں, آپ اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیے گا. میرا خیال ہے کہ جو افغانستان کی کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ مس ریڈ کر رہی ہے ریجنل کنٹریز کے کنسنسس کو. یہ نہ ہو کہ دے ول مس دا باسکٹ. جو پاکستان, چائنا, ایران اور یہ مل کے, اور نوخیز صاحب نے بڑا کمپریہنسولی اس کے اوپر کہا کہ آپ کو ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایکسیپٹیبل ہوں. تو اگر انہوں نے نہیں کیا تو یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان اور چائنا اور ایران ساری زندگی ان کے لیے سپورٹ کرتے رہیں گے. unless and until they follow certain bare minimum, تب تک ہم ان کے ساتھ ہیں. اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ میں بار بار ایک چیز پہ ایمفیسائز کرتا آ رہا ہوں کہ اب جو افغان طالبان ہیں ان کو یہ ثابت کرنے پڑے گا کہ ان کا جو بیہیویئر ہے وہ 96 سے 2001 کے جو ٹائم پیریڈ ہے اس سے ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ اس بیہیویئر نے تو ان کو کاسٹ کیا ہے. ان کی حکومت چلی گئی, سارا کچھ چلا گیا. ان کو اس وقت بھی صرف چند ایک ایمبیسیز کے علاوہ پوری دنیا میں ان کو نہیں قبول کیا گیا تھا. آج بھی وہ اسی اسٹرگل سے گزر رہے ہیں. آج سب سے زیادہ خطرناک صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف قحط کی وجہ سے, انسانی بحران کی وجہ سے 2.5 سے 3 لاکھ بچوں کی جان جانے کا خدشہ ہے. دوسری طرف یہ جو انسانی المیہ جنم لے گا, اس کا اثر پوری دنیا پر پھیلے گا, اور اس کے ذمہ دار بالکل اس وقت جو افغانستان میں حکمران ہیں وہ ہوں گے. اگر وہ پنجشیر میں یونیورسٹی میں طالبات کو نہیں آنے دے رہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا کنٹرول پورا نہیں ہے. اگر وہ قندھار کے اندر خواتین کو اکیلے نہیں پھرنا ممکن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ پورے افغانستان پہ طالبان کا کنٹرول ہے, یہ کویسچن مارک بن جاتا ہے. اگر وہ لیٹر جاری کرتے ہیں کہ جی داڑھی والے کے بغیر سرکاری ملازم نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی شدت پسندی کی طرف جانے کی طرف کوشش کر رہے ہیں جس کو دنیا کویسچن کرتی ہے. اور اس ساری صورتحال کے بلا شبہ پاکستان ہو یا چائنا ہو یا ایران ہو, ایک حد سے زیادہ ہم سپورٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس طرح کے قوانین جو ہیں وہ انٹرنیشنل قوانین سے متصادم ہیں. اور پاکستان افغانستان کی سٹیبلٹی چاہتا ہے. افغانستان کے ساتھ پاکستان آنکھیں بند کر کے تو کھڑا نہیں ہو سکتا. پاکستان کی ایک اپنی فورن پالیسی ہے, پاکستان کی ایک اپنی اکنامیکل مجبوری ہے. پاکستان افغان عوام کے ساتھ ہے. میں چاہتا ہوں ہم ہمیشہ اس نیریٹو کو اسٹیبلش کریں کہ ہم افغان عوام کے ساتھ ہیں. کسی بھی حکومت کے ایسے اقدام کا ساتھ نہیں دے سکتے جو کہ بنیادی انسانی حقوق کے متصادم. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ناظرین یہاں پر ہم لینے جا رہے ہیں بریک, سے واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ندیاں پار پار کر کے ٹکڑ چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں. اتنی پرانی ہے میری یہ کہانی کہ افسانوں میں بھی نہیں رہی. The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your celebration.
वेलकम बैक नाज़रीन। जी नुखे साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे चलूँ? देखिए, फॉरेन मिनिस्टर ने अभी जो हमने एक उनकी स्टेटमेंट चलाई तो उसमें उन्होंने ब्रेन ड्रेन के हवाले से बात की, और इस पे आपको पता है कि अफगानिस्तान ने एक कमीशन बनाया हुआ है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि आप किस तरह यानी डील करेंगे। एक बड़ी जो है तादाद वो ख़वातीन की है, हाँ। तो आपके जो कमीशन है उसमें कोई ख़वातीन की नुमाइंदगी नहीं है। तो ये 2022 में आप आ गए हैं, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप जिनको वापस लेके आना चाह रहे हैं, अगर उनके नुमाइंदे आपके कमीशन में नहीं शामिल होंगे तो वो लोग किस तरह वापस आएंगे। फिर आप एक अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं, आपके अखराजात उस तरह नहीं होंगे, लेकिन जो आपका ब्रेन ड्रेन या जो आपके पढ़ा लिखा एक तबका वेस्ट में है या अमेरिका में बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, वो अगर आपके साथ वापस आएंगे तो एक कंफर्ट से बाहर निकल के आएंगे। उनके लिए अगर आप एक अच्छा माहौल जो वो चाहते हैं अगर 50% भी क्रिएट कर दें तो शायद वो लोग सोचें, लेकिन जिस माहौल में आप लेके आना चाह रहे हैं, पगड़ी पहने, दाढ़ी रखें, यानी इस तरह के ट्रैवलिंग नहीं हो सकती, आप किस तरह, आप इसका मतलब है कि आप ब्रेन ड्रेन के एक तबका जो है, यानी आप मर्द हजरात को कन्विंस करेंगे, खवातीन जो हैं उनको कन्विंस नहीं कर सकेंगे आपकी जिस तरह की पॉलिसीज जा रही हैं। तो ये भी आज उनको बताया गया है कि ब्रेन ड्रेन जो है वो आप अगर वापस लेंगे, वो बड़े अहम लोग हैं इनके लिए, वो बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो इनकी बड़ी हेल्प कर सकते हैं। मोस्टली वो लोग हैं जो अफगानिस्तान में पिछले 15-20 साल में अच्छी पोजीशंस पे काम करके गए हैं। तो एक जो है एनवायरनमेंट, एक एटमॉस्फेयर उनके लिए पैदा करें, काम करने का माहौल पैदा करें। ये नहीं होना चाहिए कि आपके कुछ लोग कुछ दफातर में जाएं और जिसने पगड़ी या दाढ़ी नहीं रखी हुई उसको आप रोके रखें और उसकी ट्रेनिंग करते रहें। तो फिर आप ब्रेन ड्रेन वाला कमीशन जो है उसको मेरा उस पे आप अपना वक्त जाया ना करें। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन यानी कि आपके कहने का मकसद ये तालिबान हुकूमत को फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी होगी और थोड़ा मुतदिल अप्रोच के साथ चलना होगा। बिल्कुल ठीक। हमारे साहब, अगर हम आगे चलें तो हम ये देखते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी इन खदशात का भी इजहार किया, जो इससे पहले भी पाकिस्तान इस हवाले से बात करता रहा है कि अब पहले से ज़्यादा दहशतगर्दी के खतरात मौजूद हैं। दूसरी जानिब जब हम तालिबान हुकूमत का नैरेटिव सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि दहशतगर्दी का कोई ख़तरात नहीं है। पहला तो सवाल ये है क्या अभी समझते हैं आप कि अफ़गानिस्तान में पनाहगाहें मौजूद हैं? दूसरा ये कि इस बात को कैसे सबसाइड किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा इमीडिएट नेबर भी इस पे अपने कंसर्न बार बार शो करता रहा है और पाकिस्तान इससे गुजर भी रहा है। हालिया वाक़यात अगर आप देखें तो इस पे मेरा ख्याल है इंटरनेशनल फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो बड़े क्लियर हैं। वो हुआ ये है कि शायद, मतलब मेरे नज़रिए के मुताबिक, जो जब इंटरिम सेटअप आया तो उनसे इसके ऊपर बल्कि अमेरिका के जो वो हैं सेंटकॉम के कमांडर हैं, उन्होंने भी एक जो है पैनल को जो किया उस पर गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने जो पहला फैसला किया था कि तमाम लोगों को एक जनरल एमनेस्टी दी और जो प्रिजन के अंदर जितने भी पकड़े गए थे पिछले 15-20 सालों में उन्होंने सबको छोड़ दिया। हाँ। उस छोड़ने की वजह से कुछ सिक्योरिटी के हालात पैदा हुए जिसमें आईएसआईएस के लोग भी थे, जिसमें टीटीपी के लोग भी थे। बावजूद इसके कि हमारी उनके साथ कुछ गुफ्तगू का सिलसिला भी चला और फिर कुछ सीज़ फायर हुआ और फिर वो ख़त्म हुआ और फिर अभी भी मुख्तलिफ जो है इतलाएं आ रही हैं कि शायद किसी न किसी सेगमेंट पे वो कोशिश की जा रही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज जो वाक़या हुआ टांग के अंदर, जिसमें हमारे 6 जवानों ने जो है शहादत नोश की और उसके बावजूद जो है अपनी सरजमीन को उन्होंने डिफेंड किया और अपनी जानों की परवाह किए बगैर, उसमें भी जो है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ टीटीपी के जो लोग थे उन्होंने क्लेम किया। ये चीज़ें अभी भी मौजूद हैं। अब वो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, इंडिया के वहाँ का जो रेमिनेंट ऑफ इन्फ्लुएंस है उसके थ्रू, इंटरनेशनल कम्युनिटी के, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों के थ्रू हो रहे हैं। इसमें अनलेस एंड अनटिल तालिबान दे पुट देयर फुट डाउन कंप्लीटली, जिसमें ETIM का जो है वो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने जिक्र किया, बल्कि जब वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर गए और अमीर खान मुत्तकी से मिले और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मिले, उस वक्त भी इस चीज़ के ऊपर कहा गया कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल, पर्टिकुलरली रीजनल कंट्री की, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज था। फॉरेन मिनिस्टर ने, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने भी आज उसका जिक्र। तालिबान क्यों समझते हैं कि वो खतरा? मेरा ख्याल है उसकी रीजंस तो शायद बेहतर वो खुद बता सके, लेकिन हम अगर अब तज्जिया करें तो एक ही है कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, उनके और बहुत सारे मसाइल हैं। उनको देखते हुए हम ये समझते हैं कि उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, विदाउट ये कहते हुए कि आपके पास चूंकि कुछ भी नहीं है तो हम कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनको रिकग्नाइज कर लिया जाए, उनको इकोनॉमिकली इंटीग्रेट कर दिया जाए, उनके पास रिसोर्सेज हों, उनके पास उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री और फौज को रिसोर्स देने के पैसे हों, फिर हम उनसे डिमांड किया जाए, उसके बाद एम्पावर किया जाए और तब उनसे जो है ये डिमांड की जाए
तो ये बड़ा एक क्रूशल स्टेप होगा। ठीक है। ये हमने एक चीज़ देखी है कि विड्रॉल के बाद जो है दहशतगर्दी में कमी आई है, और ये दावे भी करते रहे हैं अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के इनके कुछ 600-700 लोग जो ISIS के थे उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन मसला ये कमी आना जो है इसका मतलब ये नहीं है कि दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है। वो किसी वक्त भी सर उठा सकती है, और वो वक्तन फ़वक्तन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो है अपना जो है वो टारगेट कर रहे हैं। तो इसलिए ये बड़ा ही एक अहम चीज़ है जिस पे अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उसको बड़ा सीरियस होकर जो है इसको सोचना पड़ेगा। ये कमी आना ये वक्तन हो सकती है, लेकिन अगर वो दोबारा सर उठाते हैं तो फिर इसका इम्पैक्ट या इससे इफेक्ट जो है वो जो रीजनल कंट्रीज है वो बहुत क्योंकि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी इस जानिब इशारा कर रही हैं, तो मेरे ख्याल है इस पे इनको जरूर लाहेअमल अपना मरतब करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपकी जानिब आऊँ तो मुत्तकी साहब ने ये जो भी इजलास हो रहा है इसमें उनका ये फरमाना था कि वो समझते हैं कि अफगानिस्तान में इस खित्ते में बल्कि इक्तसादी मौके मौजूद हैं जिससे फ़ायदा उठा सकता है पाकिस्तान भी, चीन भी और अफगानिस्तान भी। अगर हम बात करते हैं सी पैक की या दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं, यकीनी तौर पे ये खित्ते के लिए गेम चेंजर होंगे, लेकिन अगर इन पर अमल दरामद होता है तो उसके लिए खित्ते में अमन बहुत ज़रूरी है, उसके लिए अफगानिस्तान में अमन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अफगानिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन को देखते हैं, मजमूई सूरत हाल को, तो क्या आप समझते हैं कि इतनी सेटिस्फैक्ट्री है कि ये मंसूबे जो है वो शुरू किए जा सकते हैं अफगानिस्तान में, या इस पर भी काम होना बाकी है? देखिए, बात ये है कि मंसूबे जो हैं वो शुरू तो किए जा सकते हैं, हाँ। लेकिन बगैर अमन और अमान मेंटेन किए, बगैर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी लाए, इस मंसूबों को खतरा, बहुत ज्यादा शदीद खतरा रहेगा। हाँ। आप एक बात, अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसके अंदर एक अहम पहलू ये है कि जो 50-60 हजार तालिबान हैं जो टोटल, वो इतने लाखों मुरब्बा मील का इलाका कंट्रोल ही नहीं कर सकते जब तक एक मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर वो जो आर्मी थी जो घरों को चली गई 15 अगस्त को हथियार छोड़कर, उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया जाए और उसको इस तरह एक कंट्री की स्टैब्लिश्ड आर्मी होती है उस अंदाज पर तैयार किया जाए, ताकि ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी जो फोर्सेस हैं वो बिल्कुल अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, और इन फोर्सेस की एग्जिस्टेंस की वजह से आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जहां पर भी आप इकोनॉमिकल एक्टिविटी करेंगे वहां पर अगर टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं, वहां पर आईसिस आ जाती है या वहां पर कोई और आ जाता है, तो उसको काउंटर कौन करेगा? और उसका नतीजा ये होगा कि जो थोड़ी बहुत इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की कोशिश की जाएगी वो बड़ी बुरी तरह सबूताज हो जाएगी। तो अमन को मेंटेन करना और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को सस्टेन करना, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब, जब हम तालिबान हुकूमत के मौकिफ की बात करते हैं तो वो इसको अपने लिए खतरा नहीं समझते, वो कहते हैं कि इनका कोई वजूद नहीं है और इनको बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इमीडिएट नेबर है, आज भी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस इशू को उठाया और कहा कि दहशतगर्दी के पहले से ज्यादा खतरात मौजूद हैं, नेबरिंग कंट्रीज में भी ये बात पाई जाती है। तो आपको क्या लगता है कि तालिबान हुकूमत को जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके ये जो खदशात हैं उनको दूर करना कितना ज्यादा जरूरी है जब वो उनके साथ तिजारत की बात कर रहे हैं, सरमायाकारी की बात कर रहे हैं? देखिए, इंतहाई जरूरी है, पाकिस्तान हो या चाइना हो, हम तो अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं ना। अगर हमारी देखें, आपने अगर मैं सो कॉल्ड कहूंगा, अगर आपने दुश्मन की बात नहीं सुननी तो दोस्त का मशवरा और दोस्त की बात तो सुन लें। पाकिस्तान और चाइना तो वो ममालिक हैं जिनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो अफगानिस्तान के अमन में है, और मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान अगर उनको फीड कर रहा है, अगर चाइना उनको बता रहा है, तो ये लाजमी बात है कि वो मिस कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पर अमन की सूरत हाल को। वो ये नहीं समझ रहे कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो खामोशी से या वो स्लीपिंग सेलर्स बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पर इंडिया की पेनिट्रेशन दोबारा से शुरू हो चुकी है। एविडेंस आए हुए हैं कि बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर और पीछे जो है वो जो चमन बॉर्डर है उस साइड पे इंडियन पेनिट्रेशन और इन्वॉल्वमेंट के बहुत सारे एविडेंस है। अगर वो आंखें बंद करेंगे और उसके ऊपर पाकिस्तान की बात नहीं सुनेंगे तो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात होंगी और अफगानिस्तान के लिए भी मुश्किलात होंगी। हम उनको जो बता रहे हैं वो अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए है, और अफगानिस्तान को डिनायल से बाहर आकर एक्टिवली उनके खिलाफ काम करना पड़ेगा। और अगर वो समझते हैं कि आम माफी सब मसाइल का हल था तो ये गलत है, क्योंकि आम माफी ने वाकई बहुत सारे मसाइल को जन्म दिया है, और इन मसाइल की एक वजह यह है कि वहां पर इंडियन इन्वॉल्वमेंट दोबारा से नजर आ रही है, इंडियन इन्वेस्टमेंट दोबारा से नजर आ रही है। पाकिस्तान ने जहां 50,000 टन इंडिया से गंदम खैर सगाली के तौर पर जाने दी, उसके बाद जो इंडियन पेनिट्रेशन है उसको पाकिस्तान को दुनिया को भी बताना है और खुद अफगान हुकूमत को बताना भी है, समझना भी है।
افغانستان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے جو گروپس ہیں ہاں. وہ اسٹرینتھن ہو گئے تو خود طالبان کے لیے بہت خطرہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں طالبان کے لیے کنٹرول مینٹین رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. رقیہ صاحب تھوڑا سا اگر آگے چلیں ہم تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ طالبان کوئی ایک رائے یہ بھی ہے کہ طالبان جو ہے اگر ان کی ڈپلومیسی فرنٹ کی بات کریں تو کچھ کہتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے آگے لے کے جا رہے ہیں، جبکہ کچھ کا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہے. 8 مہینے ہو گئے، ان کو اس میں تیزی لانی چاہیے تھی اور کچھ مؤثر طریقے سے آگے جانا چاہیے تھا. اگر ہم ان کے ڈپلومیسی فرنٹ پر پلے کرنے کی بات کریں تو آپ ان کے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، کس انداز میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں؟ طالبان جو ہے 4 قدم آگے جاتے ہیں تو ایک قدم ایسا اٹھاتے ہیں ان کی عبوری حکومت کے، وہ 4 قدم واپس 5ویں قدم پہ آ جاتے ہیں. یعنی ابھی ان کی بہت اچھی جو تھی وہ پرفارمنس جا رہی تھی ڈپلومیٹک اینڈ پہ. ابھی ان کی میٹنگز تھی، شیڈیول تھیں یورپی یونین اور امریکن نمائندوں سے. انہوں نے وہ جو بچیوں والا ایشو ریز کیا تو اس سے انہوں نے کینسل کر دی اپنی. ان کی جو وکیل بنی ہوئی تھی ڈوبرا لیانز جو ہیں، ان کی پرفارمنس کو پوری دنیا میں بتا رہی تھی. یو این کی سیکیورٹی کونسل کے 2 اجلاسوں میں ان کی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے نمائندگی کی، ان کی جو اچھا کام کیا وہ پوری دنیا کو بتایا. وہ بھی بڑی کنسرن ہے، یعنی ان کے جا کے وہ مختلف جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ملے. تو یہی مسئلہ ہے کہ کبھی ان کی طرف سے آ جاتا ہے جی نامحرم کے ساتھ بغیر آپ سفر نہیں کر سکتے. وہ ایک اتنا اچھا ان کی جو ہے موو چل رہی ہوتی ہے، اس میں ایک ایسا مراسلہ یا ایسی چیز آ جاتی ہے کہ پوری دنیا جو ویسٹ ہے، اسپیشلی امریکہ ہے، جو ان کے خلاف کوئی نہ کوئی چھوٹے چھوٹے مواقع تلاش کرتے ہیں کہ کس طرح ان کو جو ہے وہ نیچا دکھانا ہے، کس طرح ان کو فیل کرنا ہے، کس طرح ان کو جو ہے وہ آگے نہیں آنے دینا. ان کے لیے یہ خود مواقع فراہم کرتے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ پہ، جو جہاں پھر جب یہ انٹرنیشنل فورم پہ جاتے ہیں تو ان سے کویسچنز ہوتے ہیں، ان کی پھر جو ہے اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے بہت اچھا ان کا، بڑی اچھی میٹنگ اگر پچھلے 8 ماہ میں دیکھیں تو ہر فورم پہ، ہر جگہ پہ، ہر ملک کے ساتھ انہوں نے بہت اچھا جو ہے ڈپلومیٹک لیول پہ اپنے جو ہے افغانستان کے مسئلے کو پوری دنیا کے سامنے رکھا. دیکھیں ابھی یوکرائن اور یہ جو ہے رشیا کا مسئلے کے باوجود جو ہے ابھی یعنی پچھلی OIC میں ان کی جو تھا ایجنڈے میں شامل تھا افغانستان کا ایشو. چائنا جو ہے، چائنا کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ افغانستان کا وزٹ کیا. اس کے بعد ابھی آج ان کو ساتھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹرائیکا پلس ساتھ ہو رہی ہے. تو اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کو تھوڑا سا جو ہے، تھوڑا سا چیزوں کو اپنی جو اس طرح کے خواتین کو پابند کرنا ہے یا اپنی جو کلچر یا شریعہ کے مطابق چلانا ہے، ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ لوگوں کو انڈیپینڈنس دینی پڑے گی، کیونکہ دنیا آپ کے ساتھ ڈیمانڈ کر رہی ہے. آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں. آپ نے ان کو خود سے اتنا بڑا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ جس سے آپ کے ملک، آپ کے لوگوں کے لیے مسئلے بن رہے ہیں پوری دنیا میں. بالکل. عمر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو 7-8 ماہ کا موقع ملا ہے افغانستان کو کی حکومت کو کہ وہ طالبان کے حوالے سے اپنی جو ملک کے حوالے سے مقدمہ لڑ سکیں، عالمی برادری کے سامنے رکھ سکیں اپنے پرابلمز کو، کتنے مؤثر انداز میں وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں؟ بخیر نقیہ صاحب نے بڑا اس کے اوپر سیر حاصل بتایا کہ فارن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ایگزیکیوٹ انہوں نے کیا امیر خان متقی اور ان کی ٹیم نے، وہ تو بڑا اچھا تھا. لیکن اس کے دوسری طرف ہم دیکھیں تو جو ڈومیسٹک فرنٹ پہ ان کے جتنے فیصلے تھے وہ ان کو ایک قدم پیچھے لے جاتے. طالبان 20 سال ایک بہت اچھی گوریلا وارفیئر انہوں نے کی، انسرجنسی کی، فریڈم فائٹ کی، لیکن گورننس کے لیے ان کو اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بننا ہے تو ان کو اپنی اس چیز سے ہٹنا پڑے گا. آپ وہ علیحدہ نہیں رہ سکتے. یہ مطلب 21ویں صدی ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ بھی کیا، جس طرح کچھ ان کی سٹیٹمنٹ کچھ لیڈرز کی آئیں کہ ہمارا وعدہ یہ تھا کہ ہم ان کو جو انویڈرز تھے ان کو نکال دیں، باقی خدا نے خود جو ہے دوحہ میں 3 سال بڑا اچھا، یعنی انہوں نے جو ہے سر وہ اس کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ اگر آج وہ جو ہے نا ہر چیز کو ریورس کر دیتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور 2 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. آپ نے تو کہا تھا کہ 1 قدم، میرا ذاتی خیال ہے کہ 2 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں اپنے اچھے فیصلوں سے. تو اس پہ انہوں نے اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بننا ہے. اگر بننا ہے تو ان کی کچھ ڈیمانڈز کو انہوں نے ماننا ہوگا اپنے کلچر اور سسٹم کے مطابق. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیں. پھر یہ جو ہے سسٹم اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو طالبان چاہتے کیا ہیں؟ اگر تو ان کی یہ جو ویژن ہے اس کو ایک دفعہ انانسیٹ کر دیں کہ ہم نے ایک اسلامک امیر افغانستان بنانی اور اس کی یہ چیزیں ہوں گی، ان چیزوں کو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی سٹینڈرڈ سے ملا کے دنیا کے اندر شامل ہوں گے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو ہوگا. ادروائز وہ یہ بائی دا وے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ مس ریڈ کر رہے ہیں ریجنل کنٹریز کو بھی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری اسٹرینتھ ہے یا یہ ہماری ڈیمانڈ خواہش ہے کہ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم ہمیشہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. اگر وہ ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہوں گے
تو پاکستان، چائنا، رشیا اور ایران، سینٹرل ایشین اسٹیٹس ان کے ساتھ ہوں گے. اگر وہ اسی ضد پہ اڑے رہے تو یہ میرا کتنا بڑا نقصان ہے جو دوحہ میں امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ ان کے جو دیکھیں یہ تو مذاکرات ہیں نیگوسیشنز کا ایک حصہ ہے. میرا خیال ہے نقصان بہت بڑا ہے سمبولکلی دیکھا جائے، لیکن اگر وہ اپنے فیصلے سے واپس آ جاتے ہیں ریورس کر کے، وہ جو 6 سے 12ویں کے اوپر بچیوں کی سسٹم کا کوئی اعلان کر دیتے ہیں آئندہ آنے والے چند دنوں میں، تو شاید وہ چیز واپس ریورس ہو جائے. لیکن اگر وہ اپنی ضد پہ اڑے رہتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ کوئی بہت اچھی ڈپلومیسی نہیں ہوگی، یہ ان کو نقصان ہوگا اور ان کے ملک کو نقصان ہوگا. ڈاکٹر صاحب اگر اب افغان عبوری حکومت کی بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں ان کو بے پناہ بیرونی چیلنجز کا بھی سامنا ہے، اندرونی چیلنجز کا بھی سامنا ہے، اندرونی استحکام بھی ایک بہت بڑا سوال ہے ان کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر وہ اپنے سیاسی مخالفین کو اس وقت ساتھ نہیں ملاتے، ساتھ لے کر نہیں چلتے جب ان کو ضرورت بھی ہے ان کی، تو کیا وہ سفارتی محاذ پہ اکیلے ان چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نبٹ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل بڑا درست سوال ہے آپ کا. یہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ نہ صرف ان کے سیاسی مخالفین کو ان کو ساتھ ملانا چاہیے، اس کے ساتھ جو طالبان کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ڈیفرنٹ گروپس نے مل کر یہ سارا جو گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے، حقانی گروپ ہے، دوسرے گروپ ہیں، ان سارے گروپس کے اندر ملا متقی جو ہیں وہ کئی جگہ پہ ہمیں بے بس نظر آئے ہیں فورن پالیسی کے حوالے سے. گو کہ وہ وزیر خارجہ تو ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جی جو قندھار کے گورنر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی صرف شریعہ ہی ہو اور میں نے جو پرومیسز کیے ہوئے ہیں وہ میں پورے کروں، اور اسی طرح کابل کے اندر اور طرح کا قانون ہو اور کابل سے باہر جو ہے وہ شریعت اور طرح کی ہو جائے، تو یہ بڑی ویکنس ہے ودن طالبان اٹ سیلف. طالبان کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان کو سیاسی طور پر دنیا کو منوانا ہے، تو اس کے لیے ان کو اپنے اندر پولیٹیکل میچورٹی دکھانی پڑے گی. خالی آپ سمجھیں کہ خالی وہ دھونس دھمکی سے یا ہماری مجبوری سے ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیں گے تو یہ غلط ہوگا. ہماری مجبوری صرف یہ ہے کہ ہم عوام بلے جو افغانستان کے عوام ہیں ان کی بہتری چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر امن ہو، وہاں پر بھوک اور افلاس نہ ہو، لیکن جو پولیٹیکل میچورٹی ہے وہ خود افغان طالبان کو دکھانی ہے، افغان پبلک کو دکھانی ہے. کیونکہ اگر آگے چل کے سینیریوز اور چینج ہوتے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں خطے کے اندر بہت ساری چینجز آ رہی ہیں بڑی تیزی سے. یوکرائن کے بعد دنیا کو ایک بات سمجھ آئی ہے کہ انویژن از ناٹ دا سولوشن، انویژن کازز ٹربلز. تو اس حوالے سے دنیا میں جب بہت ساری پیراڈائم چینج ہوں گی تو وہ افغانستان میں بھی افیکٹ کریں گی، اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت تک افغانستان کا ساتھ دے گا اور دیتا رہے گا جب تک اس کے عوام کی بات ہوگی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. نوخیر سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہمایوں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ ساتھ رہے، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات. اپنا رکھیے گا خیال. اللہ نگہبان.